पंजाब में बलदियाती निज़ाम के हवाले से एक बड़ी तब्दीली सामने आ रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नई लोकल गवर्नमेंट में यूनियन कौंसिल कितने मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, कौंसिल्स का इंतखाब कैसे होगा, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कैसे मुंतखब होंगे, मकामी हुकूमतों को कौन कौन से इख्तियारात हासिल होंगे और बलदियाती इंतखाबात कौन करवाया रहा है, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल के अहम निकात को इंतहाई आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब में नई लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम कैसा होगा। इस बिल के तहत पंजाब में मकामी हुकूमत का एक नया निज़ाम कायम किया जा रहा है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जा रहे हैं और अवाम के मसाइल को मकामी सतह पर भी हल किया जा सकेगा। इस नए निज़ाम में मुख्तलिफ सतहों पर और ये इदारे भी शामिल होंगे। टाउन कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी, तहसील कौंसल और यूनियन कौंसल शामिल होंगे। अब बात करते हैं यूनियन कौंसिल की तश्कील की, कि यूनियन कौंसिल को बनाया कैसे जाएगा और वो काम कैसे करेगी, इस पे भी बात करेंगे। हर यूनियन कौंसिल में 9 जनरल मेंबरान यानी कौंसलर्स मौजूद होंगे। इसके अलावा 4 मखसूस नशिस्तें होंगी, यानी एक यूनियन कौंसिल में कुल 13 मेंबरान मौजूद होंगे। इन 4 मखसूस नशिस्तों में शामिल कौन कौन लोग होंगे? इनमें शामिल होंगे एक खातून मेंबर, एक किसान या मजदूर मेंबर, एक नौजवान मेंबर और एक गैर मुस्लिम मेंबर भी शामिल होगा, जिसे अक़लियत कौंसिल कहा जाता है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कैसे मुंतखब किया जाएगा? अब ये सवाल बहुत अहम है कि यूनियन कौंसिल का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कैसे मुंतखब होगा, वो कैसे बनाया जा सकेगा। बिल के मुताबिक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल के अंदर से ही मुंतखब होंगे, यानी जनरल मेंबरान और मखसूस नशिस्तों पर मुश्तमिल होने वाले मेंबरान मिलकर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे, यानी कि वोटिंग सिस्टम होगा। जो वोट दिया जाएगा, और वोटिंग सिस्टम क्या होगा, वो हाथ उठाकर वोट कास्ट किए जाएंगे, यानी कि पूरा एक बैच बैठेगा। उस बैच में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन एक मेंबर के तौर पर पेश आएंगे। जैसे पहले वोटिंग होती थी तो उसमें एक वोट कास्ट किया जाता था, वो चेयरमैन का भी होता था और वाइस चेयरमैन का भी होता था। इसी तरह चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों इलेक्शन के लिए नॉमिनेट होंगे, खड़े होंगे और उसके बाद हाथ उठाकर वोट जो है वो कास्ट किए जाएंगे। जिसके वोट ज्यादा होंगे वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब हो जाएगा। कौंसिल को कैसे मुंतखब किया जाएगा, इस बारे में आम जो इलेक्शन होते हैं, बिल्कुल जनरल इलेक्शन होते हैं, आवाम वोट डालेगी और वोट डाल के उनको मुंतखब करेगी। वोट डालने का तरीका बिल्कुल सिंपल इलेक्शंस का होगा। एक पर्सनल सेपरेट वोट जो ना पोल किया जाएगा। हर बंदे को एक वोट कास्ट करने की इजाजत होगी, वो एक ही वोट कास्ट करेगा। 9 कौंसिल में से किसी एक कौंसिल को मुंतखब करेगा और अपना वोट कास्ट कर देगा। इस तरह 9 जनरल कौंसिल जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, वो टॉप में जो 9 कौंसिलर होंगे वो मुंतखब हो जाएंगे। जहां तक मखसूस नशिस्तों का तल्लुक है, तो इन पर मेंबरान का इंतखाब जनरल कौंसिलर्स खुद करेंगे। वो भी हाथ उठाकर एक बैच बनेगा और उसमें खुद वो मुंतखब करेंगे। जो कौंसिल होंगे वो मिलके इसको मुंतखब करेंगे। अब आगे देखते हैं कि कौंसिल बनने के लिए शराइत क्या है। बहुत सारी चहमगोइयाँ चल रही थी कि इलेक्शन के हवाले से कि जनरल कौंसिल के लिए मैट्रिक या एफए की डिग्री लाजमी है और चेयरमैन के लिए बीए की डिग्री लाजमी है। ये बिल्कुल नहीं है जी। सिंपल ही है कि उम्मीदवार का नाम वोटर लिस्ट में होना ज़रूरी है, कि वो उस जिस इलाके से इलेक्शन लड़ रहा है उसमें उसका वोट होना ज़रूरी है। कम से कम उम्र जो है वो कौंसिल के लिए कम से कम उम्र जो है वो 21 साल होना ज़रूरी है और चेयरमैन के लिए कम से कम उम्र जो है वो 25 साल होना ज़रूरी है। नौजवान की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्र की हद जो है वो 18 से लेकर 32 साल तक होनी चाहिए। 18 से 32 साल तक का जो नौजवान होगा उसको नौजवान मेंबर के तौर पर सिलेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। यहाँ कुछ कदगन लगाई गई है कि कुछ लोग जो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। कौन से लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे? बिल में कुछ अफराद को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया गया है। अब वो कौन से लोग हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे? करप्शन या अखलाकी जुर्म में सजा याफ्ता, जिसको सजा हो चुकी है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। सरकारी मुलाजमीन इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। जिन्होंने बैंक से कर्जा लिया हुआ है, ज्यादा कर्जा लिया हुआ है और वापस नहीं किया अभी तक, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। बिजली, गैस, पानी या फिर टैक्स जमा नहीं करवाए, जो कि तादाद मतलब कि ये कह लें कि लाखों में जिसकी तादाद होगी, वो लोग भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। गलत या जाली मालूमात फराहम करने वाला बंदा भी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, उसको भी नाअहल करार दे दिया जाएगा। ऐसे अफराद जो बैक वक्त 2 सियासी नशिस्तें रखने के अहल नहीं होंगे, इस तरह के जितने भी मेंबर हैं वो 2 सियासी नशिस्तें रखने के अहल नहीं होंगे। यानी उम्मीदवार के लिए ज़रूरी होगा कि वो कानूनी और माली मामलात के हवाले से मुकर्रर शराइत पूरी करता है, तो तब वो इलेक्शन लड़ सकता है, वरना वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब आगे बात करते हैं जी
اب سب سے اہم بات یعنی کہ یونین کونسل کے پاس اختیارات کیا ہوں گے، الیکشن جیتنے کے بعد ان کے پاس اختیارات کیا ہوں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے کونسل کے پاس کیا اختیارات ہیں یا ہمارے چیئرمین کے پاس کیا اختیارات ہیں۔ تو ہم منتخب چیئرمین کو کرتے ہیں اور ان سے مسائل جو ہے وزیر اعظم والے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو اس میں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ ان کے پاس اختیارات کیا ہوں گے۔ یونین کونسل کو مقامی سطح پر مختلف اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی، جس میں بجٹ منظور کرنا، سب سے پہلے وہ اپنا ایک بجٹ منظور کریں گے۔ یونین کونسل اپنا ایک بجٹ منظور کرے گا جو مقامی ضروریات کے مطابق اخراجات کا فیصلہ کرے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرا ٹیکس اور فیس وصول کرنا۔ اب ایک نیا سسٹم بنے گا جس میں یونین کونسل مقامی سطح پر ٹیکس بھی وصول کر سکے گی، فیس بھی اور جرمانہ بھی، اور دیگر کچھ جو ضروریات ہوں گے جو نئے قانون کے تحت بنیں گے تو اس میں جو ہے نا ٹیکس لگیں گے۔ جیل میں چونگی ٹیکس موجود ہے، ہر جگہ پہ چونگی ٹیکس ہوتا ہے، تو اس طرح جو ٹیکس ہوں گے وہ یونین کونسل جو ہے وہ وصول کر سکے گا۔ تیسرے نمبر پر پیدائش، وفات، شادی اور اطلاق کی رجسٹریشن جو ہے وہ بھی مقامی سطح پر ہوگی۔ یہ تو پہلے ہی یونین کونسل کی ذمہ داری تھی اور اب بھی انہی کی ذمہ داری ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ چھوٹے ترقیاتی کام پہلے بھی یونین کونسل کی ذمہ داری تھی، جس میں گلیاں بنانا، نالیاں، پانی، صفائی اور دیگر سہولیات جو یونین کونسل کے حد تک ہیں یہ چیئرمین وائس چیئرمین کونسل کے ذمہ ہوگا۔ یہ ان کو یہ اختیارات ہوں گے، وہ اپنے اختیارات کے تحت ان کو ٹھیک کروا سکیں گے۔ پینے کے پانی کا انتظام، یہ پانچواں مسئلہ جو ہے یہ بھی ان کے اختیارات میں شامل ہوگا کہ جو ہینڈ پمپ ہوں گے، کنویں ہوں گے، ٹینکیاں ہوں گی یا ٹیوب ویل ہوں گے یا دیگر پانی کے جو ذرائع ہوں گے ان کی دیکھ بھال جو ہے وہ بھی یونین کونسل کے ذمہ ہوگی، وہ بھی اسی کو ہینڈل کریں گے۔ چھٹا کام جو صفائی یا ویسٹ مینجمنٹ کا کام ہے، یہ پہلے بھی یونین کونسل کے ذمہ تھا، اب بھی انہیں کے ذمہ ہوگا۔ سیوریج، صفائی، ویسٹ مینجمنٹ کے جتنا بھی نظام ہے وہ اعلیٰ سطح کہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا اور لوکل گورنمنٹ جو ہے نا اس کی کوئی دیکھ بھال کرے گی اس کی۔ ساتویں نمبر پر تجاوزات کا خاتمہ، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے جو چیلنج ہوگا لوکل گورنمنٹ کے لیے کہ تجاوزات کا خاتمہ، سرکاری راستوں پر اور عوامی مقامات پر قائم کیے گئے تجاوزات جو ہے ختم کیے جائیں گے، جیسے ڈوکسو چوک پہ رکشہ یا ٹھیے لگتے ہیں، یہ اب یونین کونسل کے اختیارات میں ہوگی، وہ اس کو ہٹا سکے گی۔ پہلے جو ہے نا الگ سے حکومت، یعنی کہ پہلے یہ پنجاب حکومت کے زیر اثر آتا تھا، پنجاب حکومت کے حکم پہ آ کے یہ کام کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ یونین کونسل کے ذمہ یہ کام آ جائے گا۔ آٹھواں کھیل اور ثقافتی سرگرمیاں، مقامی کھیل میلے اور ثقافتی سرگرمیاں جو ہیں اس کا فروغ دینا بھی یونین کونسل کی ذمہ داری ہوگی، یعنی کہ قانونی طور پہ پھر ہر یونین کونسل پہ ایک گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے، وہ گراؤنڈ ہوگا تو یہ کھیل وغیرہ ہوں گے۔ ہماری یونین کونسل میں تو کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، ریلوے گراؤنڈ کو کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک اسٹیڈیم بنے گا، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جی نویں مسئلہ ہے جو ہے وہ نویں جو اختیارات ہے اس کی طرف جاتے ہیں کہ عوامی شکایات اور مسائل، علاقے میں عوام کو درپیش مسائل اور بنیادی سہولت کی کمی کی نشاندہی کی جائے گی اور بہتری کے لیے سفارشات بھی دی جائیں گی، یہ یونین کونسل کا ذمہ کام ہوگا۔ 10واں کام قدرتی آفات، جو قدرتی آفات آتی ہیں ان میں مدد کرنا، زلزلہ یا ہنگامی صورت میں، سیلاب، وبا کی صورت میں جو ہے نا وہ سارا کا سارا کام جو ہے نا یونین کونسل کے ذمہ آ جائے گا۔ یونین کونسل کو تنازعات حل کرنے کے اختیارات بھی دیے جائیں گے۔ اب یہ ایک نیا مطلب کہ اختیار سمجھ لیں کہ ان کے پاس ہے کہ اس بل کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یونین کونسل کو بعض مقامی تنازعات حل کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ ان میں خاندانی، دیوانی اور معمولی نوعیت کے جو فوجداری تنازع ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، لیکن اس کے لیے فریقین کی رضامندی لازمی ہے۔ اگر وہ فریقین راضی ہوتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ یونین کونسل میں لے جایا جائے تو پھر وہ اس کو حل کریں گے، ورنہ وہ جس نوعیت کا ہوگا وہ اسی نوعیت پہ حل ہوگا، یعنی اگر دو فریقین رضامند ہوں گے تو معاملہ یونین کونسل کے پاس جائے گا، ورنہ نہیں جائے گا۔ اس کے بعد یونین کونسل مسالیت کے ذریعے مسئلہ حل کرے گی، وہ مطلب کہ یونین کونسل ایک کمیٹی بنائے گی، کمیٹی بنا کے 5 سے 9 ممبر کی کمیٹی بنا سکتی ہے، وہ بنا کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ تحصیل کونسل اور میونسپل ادارے جو ہیں، اب ذرا اوپر کی سطح پر بات کرتے ہیں جی۔ تحصیل کونسل اور جو ادارے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، جس میں نا اس میں کون کون شامل ہوگا، چیئرمین جو ہے اور وائس چیئرمین اس میں شامل ہوں گے، تمام یونین کونسل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین اس میں شامل ہوں گے، مخصوص نشستوں کے ممبران بھی اس میں شامل ہوں گے۔ میونسپل کارپوریشن میں جو ہے اس میں میئر، ڈپٹی میئر، یونین کونسل کے چیئرمین اور مخصوص نشستوں کے ممبران یہ سارے اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں جی کہ بڑی لوکل گورنمنٹ کے اختیارات، یہ جو بڑی لوکل گورنمنٹ ہوگی جس میں چیئرمین، وائس چیئرمین اور میونسپل کارپوریشن جو اس کے
تنظیم کے ممبر بنیں گے، جو مخصوص نشستوں کے ممبر ہوں گے وہ، پھر اس کے علاوہ میئر اور ڈپٹی میئر جو ہے نا وہ سارے جو شامل ہوں گے. اس کے لیے کیا ہوگا، ٹاؤن، میونسپل اور تحصیل کی سطح پر لوکل گورنمنٹ بنائی جائے گی، جو لوکل گورنمنٹ کو بڑے پیمانے پر شہری سہولیات اور ترقیاتی امور کے اختیارات دیے جائیں گے. ان میں کیا شامل ہوگا جی؟ ان میں شامل ہوگا پانی کی فراہمی، سیوریج، صفائی، سڑکیں، اسٹریٹ لائٹیں، پارکس، قبرستان، پبلک ٹرانسپورٹ، پارکنگ اور فائر بریگیڈ. یہ سارے کا سارا نظام ان کے کنٹرول میں ہوگا. اس کے علاوہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مسائل ہوتے ہیں، ہاؤسنگ کنٹرول کا، بلڈنگ اور ہاؤسنگ کنٹرول جو ہے یہ مقامی حکومت کے ادارے اختیار میں ہوں گے. اس کے جو بھی مسئلے ہوں گے وہ ان کے پاس ہوں گے، یہی حل کریں گے. بلڈنگ پلان کی منظوری ہوگا، بلڈنگ سوسائٹی اور ریگولیٹ کرنا، جو ہاؤسنگ سوسائٹی ریگولیٹ کرنا ہے. تجاوزات کے خلاف کارروائی اور سرکاری زمینوں سے تجاوزات ختم کرانے کے لیے بھی کارروائی کی جا سکے گی. یعنی کہ چھوٹے پیمانے پہ بھی اور بڑے پیمانے پہ بھی جو لوکل گورنمنٹ بن رہی ہے اس کے پاس یہ اختیارات سارے ہوں گے. اب آگے بات کرتے ہیں کہ کونسل کا دورانیہ کتنا ہوگا، یہ کتنے عرصے کے لیے گورنمنٹ بنے گی. یہ عام طور پہ جو گورنمنٹ بنتی ہے اسی حساب سے کہ 5 سال کے لیے یہ گورنمنٹ بنے گی. یعنی منتخب کونسل اپنے 5 سال کی مدت جو ہے وہ مکمل کریں گے. مدت ختم ہونے کے بعد 120 دن کے اندر اندر بلدیاتی انتخابات کروانا ضروری ہوگا. اب بات کرتے ہیں کہ سیاسی جماعت تبدیل کرنے پر نااہلی ہوگی یا نہیں ہوگی. بل میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ سیاسی جماعت تبدیل کرنے یا پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دینے کے حوالے سے بھی اہم شک رکھی گئی ہے. اگر کوئی منتخب کونسل پارٹی تبدیل کرتا ہے یا پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو اسے نااہل قرار دیا جائے گا. جو قانون پنجاب حکومت یا صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کے لیے ہے وہ یہاں بھی ہوگا. لوکل گورنمنٹ انتخابات کون کروائے گا، یہ سب سے اہم سوال تھا. لوگ پوچھ رہے تھے کہ الیکشن کروائے گا کون، تو بالکل جی یہ الیکشن جو بلدیاتی انتخابات ہے اس بل کے مطابق پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کے تمام انتخابات الیکشن کمیشن آف پاکستان کروائے گا. یونین کونسل کے سے لے کر دیگر مقامی حکومتوں کے انتخابات بھی الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہوں گے. تو یہ تھا پنجاب لوکل گورنمنٹ بل کا آسان خلاصہ. اس نظام کے تحت کوشش کی گئی ہے کہ مقامی سطح پر نمائندگی بڑھائیں، اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوں اور عوام کے روزمرہ مسائل ان کے اپنے علاقے میں حل کیے جا سکیں. اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.